سابق سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے صحافیوں کے ساتھ نشست میں اپنے خیالات اور عزائم آشکار کرتے ہوئے کہا، اگر ارکان پارلیمنٹ اور صحافیوں سمیت 5000 لوگ قتل کر دیے جائیں تو اس ملک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں اسی فلسفے کا اظہار کرتے ہوئے فیصل وارڈا نے ایک ٹاک شو میں یہی بات دہرائی۔ کیا اسی سوچ کا نام باجوہ ڈاکٹرین تھا؟ ففتھ جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کے تصور سے دراصل کیا مراد تھا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں آئی جی سندھ کو کیوں اور کیسے اغوا کیا گیا؟ کیا اس گھناؤنی واردات کے مرتکب افسروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی گئی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کو 18ویں آئینی ترمیم پر کیا تحفظات تھے اور انہوں نے اسے شیخ مجیب کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار کیوں دیا؟ سابق سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور میں لاپتہ افراد کی فہرست میں کتنا اضافہ ہوا؟ یہ دور صحافت کے لیے کس قدر مشکل تھا؟ اظہار رائے کی آزادی کا گلا کیسے گھونٹ دیا گیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں کس قدر اضافہ ہوا؟ سپہ سالار سیریز میں آج ہم ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے اور حقیقت کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال ہوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور جارحانہ رد عمل کے حوالے سے مشہور تھے۔ انہوں نے 4 جون 2018 کو پریس کانفرنس کے دوران باقاعدہ ایک نقشہ پیش کیا کہ ٹویٹر پر ایک نیٹ ورک کس طرح ایک دوسرے کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ اور لائک کر کے دراصل اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اس نقشے میں کئی پاکستانی صحافیوں، ولاگرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی تصاویر دکھا کر انہیں ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور اپنی گفتگو کے دوران ففتھ جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کی اصطلاح استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بات تو یہ لفظ سن کر یوں لگا جیسے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی 4 نسلیں جنگ لڑتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر چکی ہیں اور اب 5ویں نسل کو نیا معرکہ درپیش ہے۔ یا پھر جس طرح ہائیبرڈ گاڑیاں پیٹرول اور بجلی دونوں پر چلتی ہیں، اس طرح ہائیبرڈ وار کی گاڑی بھی مختلف قسم کے ایندھن سے پیش قدمی کرتی ہوگی۔ یہ اصطلاح ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور تک محدود رہتی تو الگ بات تھی، مگر فوج میں فیصلہ سازی کے سب سے بڑے فورم یعنی کور کمانڈرز کانفرنس میں ففتھ جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کا ذکر ہونے لگا۔ مثال کے طور پر 9 ستمبر 2020 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہائیبرڈ اپلیکیشن سے ففتھ جنریشن وار لڑنے والے پاکستان مخالف عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جانباز سپاہی جنہیں ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کے مورچوں پر ڈٹ جانے کی پالیسی دی گئی تھی، ان کا کام ہائیبرڈ رجیم یعنی دوغلی حکومت کے خلاف تنقید کرنے والوں کو گالیوں، دھمکیوں اور بد زبانی سے گھائل کرنا تھا۔ گانے، ڈرامے اور فلمیں بنانے کا ٹاسک تو پہلے ہی آئی ایس پی آر نے سنبھال رکھا تھا۔ اب اس 5ویں نشست کی دوغلی ابلاغی جنگ کے لیے بھی معقول بجٹ مختص کیا گیا، مگر جب پروجیکٹ عمران بند ہونے کے بعد فوج نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا تو سوشل میڈیا پر تعینات کیے گئے اسٹرول بریگیڈ کے سپاہی ان گائیڈڈ میزائلوں کی طرح اپنی قیادت پر ٹوٹ پڑے اور یوں اس محاذ پر کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ سابق آرمی چیف کے دور میں باجوہ ڈاکٹرین کا بھی بہت چرچا رہا۔ پہلی بار ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے 11 جنوری 2018 کو ایئر وائی نیوز کے اینکر ارشد شریف کو دیے گئے انٹرویو میں باجوہ ڈاکٹرین کا ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ باجوہ ڈاکٹرین سے ملک میں پائیدار امن آئے گا۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ بذات خود بھی صحافیوں سے براہ راست ملاقاتیں کر کے اپنے خیالات کا پرچار کیا کرتے تھے اور بعض اوقات تو ایسی محفلیں کئی گھنٹے جاری رہتی تھیں۔ مارچ 2018 میں چنیدہ صحافیوں کے ساتھ ایسی ہی ایک نشست میں انہوں نے باجوہ ڈاکٹرین کے خد و خال بیان کیے اور کمال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکاء کو یہ گفتگو رپورٹ کرنے کی اجازت بھی دے دی۔
چنانچہ اس ملاقات کے بعد کئی نامور صحافیوں نے اپنے اپنے انداز میں باجوہ ڈاکٹرین کی تشریح اور تفسیر بیان کی۔ معروف صحافی سہیل وڑائچ نے روزنامہ جنگ اور انگریزی اخبار دا نیوز میں شائع ہونے والے ایک خصوصی مضمون کے ذریعے باجوہ ڈاکٹرین کے اہم نکات بیان کی۔ معلوم ہوا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اچھے اور برے طالبان میں تفریق کے قائل نہیں، اور دبستان باجوہ کا پہلا باب ملک کو دہشت گردی سے مکمل طور پر پاک کرنا ہے، مگر وہ دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے بجائے انہیں غیر مسلح کر کے اسی طرح مرکزی دھارے میں لانا چاہتے ہیں جس طرح آئرلینڈ اور چند دیگر ممالک جنگجو گروہوں کو مین سٹریم سیاست میں لے کر آئے۔ باجوہ ڈاکٹرین میں محض عسکری موضوعات کا ہی احاطہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا سیاسی نظریہ اور معاشی فلسفہ بھی کھل کر بیان کیا۔ مثال کے طور پر نہایت بھول پن کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا۔ انہوں نے آرمی چیف بننے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کو کہا تھا کہ وہ پاناما پیپرز کے علاوہ ہر معاملے پر تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ ایک موقع پر تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ پاناما JIT سے ISI اور MI کے نمائندوں کو دستبردار کروا لیں۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاناما JIT مکمل طور پر غیر جانبدار تھی، عدلیہ پر ایجنسیوں کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا۔ صحافیوں سے اس ملاقات کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بعض ممالک کو وزیر اعظم نواز شریف سے شکایات تھی، اس لیے انہوں نے شریف خاندان کے خلاف ثبوت مہیا کیے۔ یہ کون سے ممالک تھے اور انہیں کیا شکایات تھی؟ جب میں نے اس حوالے سے کھوج لگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ متحدہ عرب امارات نے نواز شریف کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مارچ 2011 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو دوست ملک ترکی کی طرف سے باضابطہ طور پر رابطہ کر کے ایکسپو 2020 کی میزبانی کے لیے ووٹ دینے کی درخواست کی گئی۔ حکومت پاکستان نے تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ اس دوران 2013 میں انتخابات ہوئے اور میاں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ اب متحدہ عرب امارات بھی نہ صرف میدان میں کود پڑا بلکہ ایکسپو 2020 کی میزبانی کے لیے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ گیا۔ جب اس حوالے سے پاکستان کی حمایت طلب کی گئی تو نہایت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی۔ نواز شریف کی ہدایت کے مطابق سابقہ یقین دہانی کی پاسداری کرتے ہوئے ترکی کو ووٹ دیا گیا تو UAE حکام ناراض ہو گئے۔ اگرچہ ترکی مطلوبہ ووٹ حاصل نہ کر سکا اور پہلے ہی مرحلے میں اس دوڑ سے باہر ہو گیا، اس کے بعد آخری 2 راؤنڈز میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی حمایت کی، مگر یہ رنجش ختم نہ ہوئی، اور جب پاناما JIT بنی تو نواز شریف کے اقامہ اور ان کے بیٹے کی کمپنی کیپٹل FZE سے متعلق دستاویزات لیک کر کے ان سے بدلہ لے لیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا سیاسی نظریہ بیان کرتے ہوئے ملک و قوم پر اپنے اس احسان عظیم اور عنایت خسروانہ کا بھی ذکر کیا کہ نواز شریف کی رخصتی کے بعد جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، خادم حسین رضوی فیض آباد میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے گھروں پر حملے کیے جا رہے تھے، تو ان حالات میں مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے جمہوریت پر یقین کے باعث ایسا نہیں کیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ باجوہ ڈاکٹرین میں واضح کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے مقررہ وقت پر ریٹائر ہونا چاہتے ہیں اور مدت ملازمت میں کسی بھی قسم کی توسیع کے قائل نہیں، مگر پھر انہوں نے نہ صرف نومبر 2019 میں مدت ملازمت ختم ہونے پر 3 سال کے لیے ایکسٹینشن لی، بلکہ جب 6 سال بعد توسیع شدہ مدت ملازمت ختم ہونے کو آئی تو مزید توسیع لینے کے لیے کیا کیا جتن کیے، اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا۔ باجوہ ڈاکٹرین میں 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا اور اسے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ ترمیم صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان عدم توازن کی وجہ بن گئی ہے اور پاکستان ایک فیڈریشن کے بجائے کنفیڈریشن بن گیا ہے۔ جب سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کے ان سیاسی خیالات کا پرچار ہونے کے بعد
رد عمل سامنے آیا اور تنقید ہونے لگی تو باجوہ ڈاکٹرین کے ان مندرجات سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا گیا اور کہا گیا کہ باجوہ ڈاکٹرین تو محض ملک کی سیکیورٹی سے متعلق ہے۔ بہرحال یہ تفصیل جو منظر عام پر آئی یہ حقیقی باجوہ ڈاکٹرین کا عشر عشیر بھی نہیں تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ فاشزم پر یقین رکھتے تھے۔ میڈیا مالکان اور صحافیوں سے ان کی ملاقاتیں تواتر کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ ایسی ہی ایک نشست کے دوران انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ارکان پارلیمنٹ اور چند صحافیوں سمیت اگر 5000 لوگ مار دیے جائیں تو پاکستان کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے بھوک سے بے پناہ پیار کرنے والے ایک وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے 11 جون 2019 کو جیو نیوز کے ٹاک شو میں یہی بات دہرائی کہ اگر ہمارے بس میں ہو 5000 بندوں کو لٹکا دیا جائے تو 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے۔ ہمارے ہاتھ میں ہونا سر 5000 آدمی لٹکا دینا اگر آج ہمارے بس میں ہو تو 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں۔ فاشزم پر مبنی باجوہ ڈاکٹرین پر عمل درآمد کا آغاز جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بنتے ہی ہو گیا۔ جنوری 2017 میں نیدرلینڈ پلٹ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ احمد وقاص گرایا، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سلمان حیدر، سنگاپور میں رہائش پذیر پاکستانی ولاگر عاصم سعید، احمد رضا نصیر اور سمر عباس لاپتہ ہو گئے۔ ان پر نامعلوم حراستی مراکز میں بدترین جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور جنسی تشدد کیا گیا۔ جب یہ سب لوگ تحویل میں تھے تو انہیں گستاخ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر باقاعدہ مہم چلائی گئی۔ ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے دعویٰ کیا کہ جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی گمشدگی سے فوج کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جب یہ سب لوگ رہا ہوئے اور ان پر تشدد کی اذیت ناک رودات سامنے آئی تو معلوم ہو گیا کہ یہ ایجنسیوں کی ہی کارستانی تھی۔ بعد ازاں احمد وقاص گرایا کو نیدرلینڈ میں ایک اجرتی قاتل گہیر خان کے ذریعے قتل کروانے کی کوشش کی گئی جو ناکام رہی اور یہ شخص پکڑا گیا۔ 6 جون 2018 کو ایک سابق جرنیل کی بیٹی اور دوسرے ریٹائرڈ جرنیل کی بہو گل بخاری کو تب اغوا کر لیا گیا جب وہ وقت نیوز کے شو میں شرکت کے بعد واپس آ رہی تھی۔ کئی صحافی، ولاگر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ باجوہ ڈاکٹرین کی زد میں آئے۔ طلعت حسین جیسے سینئر صحافی آف ایئر ہو گئے۔ مطیع اللہ جان پہلے بے روزگار ہوئے اور پھر انہیں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی پر اسلام آباد میں 27 اکتوبر 2017 کو قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ 20 اپریل 2021 کو سینئر صحافی اور سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم کو گولی مار دی گئی۔ نصرت جاوید سمیت بے شمار صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا گیا۔ بندہ ناچیز یعنی محمد بلال غوری کا روزنامہ جنگ میں کالم بند کروا دیا گیا۔ معروف صحافی رضوان رضی کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے اٹھا لیا گیا۔ عامر میر اور عمران شفقت کو FIA کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں اسد طور کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لاہور سے دنیا نیوز کے صحافی زاہد عباس کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اگست 2018 میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے صحافی مدثر نارو کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو ایک بے بنیاد کیس میں طویل عرصہ نیب کی تحویل میں رکھا گیا۔ کراچی سے جی نیوز کے سینئر صحافی علی عمران سید کو اس لیے غائب کر دیا گیا کہ انہوں نے آواری ہوٹل میں مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کی CCTV فوٹیج ریلیز کر دی تھی۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مریم نواز 18 اکتوبر 2020 کو کراچی میں مزار قائد پہنچی تو ان کے شوہر کیپٹن صفدر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ریٹائرڈ کیپٹن صفدر نے وہاں ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگوا دیے جس پر بہت تنقید ہوئی۔ اس پر افواج پاکستان کے افسر اور جوان اس قدر جذباتی ہوئے کہ 19 اکتوبر 2020 کی صبح ہوٹل پر دھاوا بول کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ سندھ پولیس مقدمہ درج کرنے پر تیار نہ ہوئی تو حساس ادارے کے افسروں نے جوش جذبات میں IG سندھ مشتاق مہر کو اغوا کر لیا۔ اس بدمعاشی اور غنڈہ گردی پر شدید رد عمل سامنے آئے اور سندھ کے مختلف علاقوں میں خدمات سر انجام دینے والے سینکڑوں پولیس افسروں نے بطور احتجاج ملازمت سے استعفیٰ یا پھر طویل رخصت کی درخواستیں ارسال کرنا شروع کر دیں۔
دباؤ اس قدر بڑھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو صورتحال کا نوٹس لینا پڑا۔ بعد ازاں ISPR کے ذریعے معلوم ہوا کہ ISI اور رینجرز کے آفیسرز پولیس حکام کی سست روی پر جذباتی ہو گئے تھے، حالانکہ وہ اس قدر تجربہ کار تو تھے کہ یہ کام نہایت ہوشیاری سے سر انجام دے سکتے۔ یعنی IG سندھ کو اغوا کرنے والے فوجی افسروں کی سرزنش اس بات پر کی گئی کہ اناڑی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ رنگے ہاتھوں کیوں پکڑے گئے، وہ اس کام کو پیشہ ورانہ سلیقے سے سر انجام کیوں نہ دیے۔ بہرحال ISI کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر حبیب اور DG رینجرز سندھ میجر جنرل عمر بخاری کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کے بجائے محض ان کا تبادلہ کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ یہ ویڈیو جس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ ISI کے ایک افسر کمانڈر عامر اشفاق کی ہے، جو نواز شریف کے خلاف ریفرنس کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج بشیر کی عدالت میں ان سے ملاقات کے بعد باہر نکلتے ہوئے منہ چھپا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے اور سامنے لانے والے جیو نیوز کے سینئر صحافی آصف بشیر چودھری کو بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ ان کے اہل خانہ کو اس قدر دھمکیاں دی گئیں کہ ان کی بوڑھی والدہ کو برین ہیمریج ہو گیا اور وہ اسی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے۔ رکن قومی اسمبلی علی وزیر باجوہ ڈاکٹرین کے عتاب کا نشانہ بنے اور ابھی تک زیر حراست ہیں۔ گلال علی اسماعیل کے بوڑھے والدین دہشت گردی کے مقدمات میں ابھی تک پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے سال 2019 کو سیاسی اختلاف رائے کو منظم طریقے سے کچلنے کا سال قرار دے دیا۔ جبری گمشدگیوں سے متعلق بنائے گئے کمیشن یعنی کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے مطابق ان 6 سال کے دوران جبری گمشدگیوں کے 3900 واقعات رجسٹر ہوئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لاپتہ افراد کے مقدمات لڑنے والے ریٹائرڈ کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جب حکومت تبدیل ہوئی اور 5ویں نسل کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مورچے پر ڈٹے ہوئے سپاہیوں نے توپوں کا رخ فوج کی طرف کر دیا تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمران ریاض خان اور چودھری غلام حسین سمیت کئی صحافیوں کو سبق سکھانے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا، مگر بیرون ملک بھی ان کا پیچھا کیا گیا اور کینیا میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ دوران حراست جنسی تشدد کا دعویٰ کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثہ جات میں ان 6 سال کے دوران کتنا اضافہ ہوا، ان کے خلاف کرپشن کے الزامات کی حقیقت کیا ہے، یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔